اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کے بعض کلمات کے معنی یہ ہیں۔ فتحنا، اس کے معنی ہیں ہم نے فتح عطا کی۔ لیغفر، اس کے معنی ہیں معاف کر دے، دور کر دے، ہٹا دے۔ ما تقدم، اس کے معنی اگلے پہلے والے۔ یتم، مکمل کرے، تمام فرمائے، پوری کر دے۔ ینصرہ کا، اس کے معنی ہیں مدد کرے آپ کی۔ السکینہ، اس کے معنی ہے سکون، اطمینان۔ جنود، جندن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے لشکر۔ یکفرہ کا معنی ہے مٹا دے۔ فوزاً عظیمہ، اس کے معنی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً ہم آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی فتح عطا کی تاکہ اللہ آپ کے لیے اگلے پچھلے سب خلاف اولا کام مٹا دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں اطمینان بھرا تاکہ ان کے یقین اور پختہ ہوں۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے ہیں۔ اللہ بے حد علم و حکمت والا ہے تاکہ وہ اہل ایمان مردوں عورتوں کو ان باغات میں ٹھہرائے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقیم ہوں گے، اور ان سے ان کی کوتاہیوں کو مٹا دے، اور اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الفتح جو قرآن حکیم کی 48ویں سورت ہے، اس کی ان ابتدائی آیات سے قبل سورہ محمد کی آخری آیات میں واضح کیا گیا تھا کہ ایمان اور تقوی کی پہچان کیا ہے، اور یہ کہ مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اسے خرچ نہ کرنے والی امتیں تبدیل کر دی جایا کرتی ہیں۔ اب ان آیات میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے فیصلے دل و جان سے ماننے والے عظیم کامیابیوں اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ یہ سورہ فتح کی 5 ابتدائی آیات آپ نے سماعت کی۔ سورہ محمد کی طرح سورہ فتح بھی مدنی ہے، یعنی اس کا نزول بھی ہجرت کے 6 سال ذی قعدہ کے مہینے میں ہوا۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس کے تمام مال و متاع سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ کی آیات تلاوت فرمائیں۔ سورہ محمد کے ساتھ سورہ فتح کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ محمد میں جہاد کا ذکر ہوا اور اس میں جہاد کے ثمرات بیان ہوئے جو فتح مبین کی صورت میں اہل ایمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا آغاز انا فتحنا لک فتحا مبینا سے فرمایا۔ اس فتح مبین کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر ذہن میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے 1400 ساتھیوں کے ہمراہ عمرہ کی نیت سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے کی ایک آدھ شق ایسی تھی کہ جس کے ظاہری الفاظ سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دلی طور پر مضطرب تھے۔ اطاعت رسول کا تقاضا تھا کہ زبان و دل جھکے رہیں۔ اسی سفر سے واپسی پر پروردگار عالمین نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر فتح مبین کی نوید جاں فضا سنائی، جو فتح مکہ پر منتج ہوئی۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اہل ایمان کی بہت بڑی کامیابی تھی، جس میں اہل مکہ نے آئندہ 10 سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور اسی کے اثرات تھے کہ سن 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہزاروں جانثاروں کے جھرمٹ میں فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جاء الحق و ذاق الباطل کا بے نظیر مظاہرہ بے مثل منظر تاریخ اسلام کا حصہ بنا۔ ارشاد ہوا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کھلی اور واضح فتح سے نوازا ہے۔ مشہور مفسر امام زہری کا قول ہے کہ صلح حدیبیہ سے زیادہ عظیم کوئی فتح نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فتح سے صرف حدیبیہ کا دن لیتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ فتح عظیم اس لیے فتح عظیم ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ان کلمات کے معنی بیان کرتے ہوئے بعض علماء اللہ کے ہاں اس کے عبد خاص کے مرتبہ و مقام کا خیال نہ رکھ سکے۔ یغفرو کے عمومی معنی بخشنا اور ذنب کے معنی گناہ۔ حضور سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانی تاریخ کے تمام معصومین کے سردار اور رافع بعضہم درجات کے مطابق اور زیادہ بلند مرتبت ہیں۔ آپ کی طرف گناہ کی نسبت عربی لغت سے ناواقفی کی بنا پر ہے۔ اسی بنا پر بعض نے ترجمہ یوں کیا کہ آپ کی بدولت آپ کی امت کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دے۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا کہ آپ کے خلاف اولا کام معاف کر دے۔ ان کلمات کی خوبصورت تشریح یہ ہے کہ غفرہ کے معنی جہاں بخشنا ہے، وہاں اس کے معنی ہٹانے اور دور کرنے کے بھی ہیں۔ اسی طرح لغت میں ذنب کے کئی معنی موجود ہیں، جن میں ایک معنی الزام کے بھی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا کہ انہوں نے کہا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، ان کا یعنی فرعونیوں کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ان معانی کی روشنی میں، جب ہم لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کو پڑھتے ہیں تو ایمان میں حلاوت کے سمندر موجزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حدیبیہ میں معاہدے کی صورت میں آپ کو عظیم کامیابیوں سے نوازا ہے، تاکہ اللہ تعالی آپ سے متعلق مشرکین و کفار کے تمام الزامات کو یکسر نیست و نابود کر دے، انہیں مٹا دے۔ ہمیں قرآن نے بتایا کہ جب مکہ مکرمہ میں اللہ جل مجدہ کی برہان اور دانائے سبل ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب کے دانات ترین انسان صادق و امین نے جہالت و ظلم کے اندھیروں میں انسانیت کا ڈنکا بجانا شروع کیا تو ہر طرف شور و غوغا ہوا۔ کسی نے کہا ان پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی کہنے لگا انہیں کوئی کاہن آ کر پڑھا جاتا ہے، کوئی کہنے لگا یہ جادوگر ہیں، کسی نے دماغ کا خلل بتایا۔ اس طرح کے کئی الزامات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ذہنوں میں بنانے لگے۔ مگر بدر و احد کے مارکوں کے بعد جب آپ عمرے کی نیت سے قربانی کے جانوروں کے ساتھ مکہ کی جانب رواں دواں ہوئے تو اس حسین منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی اش اش کر اٹھے۔ بڑی ہنگامہ خیزیوں کے بعد جب معاہدہ طے پا گیا اور اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوئے تو وقت کے فرعونوں اور یزیدیوں کو احساس ہوا کہ جنہیں ہم طرح طرح کے الزامات دیتے تھے ان سے بڑھ کر دانا
ان سے زیادہ حکمتوں پر مبنی گفتگو اور عمل کرنے والا، ان سے زیادہ معاملہ فہم، ان سے بڑھ کر کوئی مردم شناس اور عواقب و انجام پر نظر رکھنے والا انسان تو پوری انسانی تاریخ میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، فرمایا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے الزامات دھو ڈالے۔ اسی فتح مبین کے نتیجے میں اہل ایمان پر دین مکمل اور نعمت کا اتمام ہوگا، دنیا کے لیے صراط مستقیم کھلتے جائیں گے۔ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی خاطر آپ کا رب ہی کر رہا تھا، وہ رب جس نے بے قراری کے عالم میں اہل ایمان کو دلوں کا سکون عطا کیا، ان کے ایمان خوب پختہ ہوئے تاکہ اولاد آدم یقین کر لے کہ دنیا و آخرت کی کامیابیوں کے سارے دروازوں کی مستحکم اور پائیدار کنجی اطاعت و اتباع مصطفیٰ ہے۔ اے محبوب، دنیا کیا جانے آپ کس کے عبد خاص اور ذیشان رسول ہیں۔ زمینوں آسمانوں کے سب لشکر، سب عظمتیں، سب قدرتیں، ہر طرح کی جلالتیں صرف اللہ جل مجدہ کے لیے ہیں، جو سب سے بڑھ کر علم اور دانائی کا مالک ہے۔ اس دانا اور حکیم رب تعالیٰ کی رضا کے متوالوں کے لیے ہی اس نے دائمی نعمتوں سے لبریز باغات و محلات اور لذتوں سے معمور دائمی و ابدی انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔